مکہ کی تپتی ہوئی زمین ہر طرف ظلم کا راج تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مگر جواب میں انہیں اذیتیں مل رہی تھی۔ دشمن ہر روز کوئی نیا طریقہ ڈھونڈتے تھے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں۔ انہی آزمائشوں کے دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں ایک عظیم ہستی نے آنکھ کھولی، ایک ایسی ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے آنے والے زمانوں کے لیے صبر، حیا، پاکیزگی اور بہترین کردار کی روشن مثال بنا دیا تھا۔ وہ عظیم ہستی حضرت فاطمہ زہرا رض اللہ عنہا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور نہایت محبوب بیٹی، جنہوں نے بچپن ہی سے آزمائشوں، صبر اور قربانی کے وہ لمحات دیکھے جو تاریخ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن گئے۔ ان کی زندگی صرف ایک بیٹی کی زندگی نہیں تھی، بلکہ صبر، قربانی، عبادت، حیا اور وفاداری کا ایسا عملی نمونہ تھی جس سے آج بھی پوری امت رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے صدیوں گزر جانے کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رض اللہ عنہا کی زندگی آج بھی ہر مسلمان کے دل میں بے شمار سوالات پیدا کرتی ہے۔ ان کی ولادت کب ہوئی؟ بچپن کون حالات میں گزرا؟ حضرت علی رض اللہ عنہ سے ان کا نکاح کیسے ہوا؟ ان کی ادوازی زندگی کیسی تھی اور وہ کون سے عظیم واقعات تھے جنہوں نے انہیں رہتی دنیا تک عزت، عظمت اور محبت کی علامت بنا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ زہرا رض اللہ عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں جانے گئے۔ ناظرین، مکہ ایک ایسا شہر جہاں ہر طرف طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ انصاف صرف طاقتور والوں کے لیے تھا، جبکہ غریب اور بے سہارا لوگ ظلم سہنے پر مجبور تھے۔ بتوں کی عبادت عام تھی، سچ بولنے والا کم اور جھوٹ بولنے والے زیادہ تھے۔ دل سخت ہو چکے تھے اور رحم آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس معاشرے میں بہت سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو خوشی نہیں بلکہ شرمندگی سمجھتے تھے۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو کئی چہرے خوش ہونے کے بجائے غمگین ہو جاتے۔ بعض قبائل میں تو ظلم اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ننھی کلیاں دنیا کو دیکھنے سے پہلے ہی مٹی کے نیچے دبا دی جاتی۔ یہ دور انسانیت کے لیے انتہائی سخت اور تاریک دور تھا۔ لیکن اسی مکہ میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو ان تمام رسم و رواج سے بالکل مختلف تھا۔ ایک ایسا گھر جہاں محبت تھی، رحمت تھی، پاکیزگی تھی اینڈ ہر لمحہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جاتا تھا۔ وہ گھر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رض اللہ عنہا کا گھر۔ ان دنوں اس مبارک گھر میں ایک خاص خوشی اور انتظار کی کیفیت تھی۔ حضرت خدیجہ رض اللہ عنہا ایک ننھے مہمان کی آمد کی منتظر تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک گھڑی کا انتظار فرما رہے تھے۔ ہر گزرتا دن اس انتظار کو مزید قریب کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بابرکت لمحہ آ پہنچا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ایک ننھی سی بچی نے اس مبارک گھر میں آنکھ کھولی۔ یہ خبر آہستہ آہستہ مکہ میں پھیلنے لگی۔ سنا تم نے؟ کیا ہوا؟ محمد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس دن لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس معاشرے میں بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ Welcome to ہدایت کی سٹوریز where we find light. Let us explore life lesson inspiration together. ہدایت زندگی کی راہ ہے جو روشنی کر دیتی ہے۔ جہاں دوسرے گھروں میں بیٹی کی پیدائش پر خاموشی چھا جاتی تھی، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شکر، محبت اور خوشی کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننھی بیٹی کو محبت سے گود میں اٹھایا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا رض اللہ عنہا کی ولادت کے بارے میں مرخکن کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، جبکہ بعض روایت کے مطابق نبوت کے آغاز کے چند سال بعد ہوئی۔ اسی وجہ سے ولادت کے سال کے بارے میں ایک ہی تاریخ پر تمام علماء کا اتفاق نہیں ملتا۔ البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ میں اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا، لیکن قریش کی مخالفت بھی دن بدن شدت اختیار کر رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، مگر اس کے جواب میں
انہیں معاشرتی بائیکاٹ اور جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے ہی حالات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آنکھ کھولی اور بچپن ہی سے اپنے گھر کو دینے اسلام کی جدوجہد کا مرکز بنتے دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتی تھی۔ گھر کا ماحول ایمان، سچائی، حیا اور عبادت سے بھرپور تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہی صفات کو اپنے والدین سے سیکھا۔ ابھی آپ کی عمر بہت کم تھی، لیکن آپ اپنے والد کی پریشانی کو محسوس کرتی تھی اور ان سے غیر معمولی محبت رکھتی تھی۔ آپ بڑی ہوتی گئی، مکہ میں ظلم بھی بڑھتا گیا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب جا کر نماز ادا کرتے یا لوگوں کو قرآن سناتے، کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ کوئی راستے میں کانٹے بچھا دیتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا، کوئی مذاق اڑاتا اور کوئی دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا۔ یہ سب کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی ننھی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کا دل اپنے والد کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ مکہ میں اسلام کی دعوت پہلے سے زیادہ پھیلنے لگی۔ ایک طرف چند خوش نصیب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو دوسری طرف قریش کے سرداروں کا غصہ بھی ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں یہ ہرگز برداشت نہیں تھا کہ لوگ بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے قریب اللہ کی عبادت کرتے تو قریش کے بعض سردار انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو مشرکین نے اونٹ کی اجرت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھوں سے وہ گندگی ہٹائی اور اپنے والد کے ساتھ ہونے والی اس بے حرمتی پر رو پڑی۔ اس واقعے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت اور شفقت اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہونے لگی۔ وہ جب بھی دیکھتے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی اور ہر ممکن طریقے سے اپنے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی۔ کم عمر کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے غم کو محسوس کرتی تھی اور ہر مشکل گھڑی میں ان کا سہارا بنتی تھی۔ مکے میں مسلمانوں پر ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جو شخص اسلام قبول کرتا اسے طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور کسی کو صرف اس جرم میں مارا پیٹا جاتا کہ اس نے ایک اللہ پر ایمان کیوں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود صبر، حکمت اور ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک اور سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور مسلمانوں کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ کسی کو ان سے خرید و فروخت کی اجازت نہ تھی، نہ ان سے رشتہ کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان سے میل جول رکھا جاتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد بنو ہاشم کو مکے سے باہر شعبہ ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک اور کڑا امتحان تھا۔ وہ ابھی کم سن تھی، لیکن 3 سال تک جاری رہنے والی اس سخت آزمائش میں انہوں نے اپنے والد اور والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھوک، پیاس اور شدید تنگی کے دن گزارے۔ اس واقعے کے بعد دن گزرتے گئے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ ان کی عمر بڑھتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اور بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد محبت فرماتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے والد کی خدمت اینڈ اطاعت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو جاتے
ان کا استقبال فرماتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، یہ صرف ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی، بلکہ پوری امت کے لیے یہ تعلیم بھی تھی کہ بیٹی عزت، رحمت اور محبت کی مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور اپنے ساتھ ان کے گہرے تعلق کو بیان فرمایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بلند مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے غیر معمولی محبت کا واضح ثبوت تھے، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شعبے ابی طالب کی سختیاں، مسلسل بھوک پیاس اور قریش کے مظالم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صحت کو بہت متاثر کیا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ صدمہ بہت بدھا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کا سایہ کھو دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سب سے بڑی مددگار اور غمخوار کو کھو دیا۔ اس غم نے پورے گھر کو سوگوار کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اگرچہ ابھی عمر میں زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد غم کو محسوس کیا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دلجوئی اور خیال رکھنے لگی۔ اسی بے مثال شفقت اور خدمت کی وجہ سے بعد کے زمانے میں انہیں ام ایہا یعنی اپنے والد کا خیال رکھنے والی کہا جانے لگا۔ ادھر مکے میں مسلمانوں پر ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ قریش کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہجرت کا راستہ کھول دیا۔ اللہ کے حکم سے مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ با حفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگا اور وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سال بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اب بچپن کی عمر سے نکل کر جوانی میں داخل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنی غیر معمولی حیا، عبادت، پاکیزہ کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کی وجہ سے پورے مدینہ میں معروف تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا ان کے اخلاق اور سادگی کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے معتزبہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے قائم ہو۔ چنانچہ وقتاً فون چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام پیش کیا، لیکن ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلدی نہیں کی اور نہ ہی فوراً کسی فیصلے کا اعلان فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رہنمائی کے منتظر ہیں۔ مدینہ میں یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ آخر وہ خوش نصیب کون ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی کا رشتہ نصیب ہوگا۔ اسی دوران ایک صحابی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ضرور تھی، لیکن اپنی مالی حالت کو دیکھ کر وہ ہچکچا رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ کیا وہ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ وہ صحابی تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دل میں کافی عرصے سے یہ خواہش موجود تھی، لیکن ایک بات انہیں بار بار روک دیتی تھی، اور وہ تھی ان کی مالی حالت۔ ان کے پاس نہ زیادہ مال تھا، نہ بڑی جائیداد اور نہ ہی دنیاوی وسائل۔ اسی وجہ سے وہ کئی مرتبہ ارادہ کرتے پھر خاموش ہو جاتے۔ آخر ایک دن بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا،
अली आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हजरत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा के निकाह की दरखास्त क्यों नहीं करते? हजरत अली रज़ अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पर मैं यह पैगाम दूं? सहाबा रज़ अल्लाह अन्हु ने उन्हें हौसला दिया और कहा, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचात भाई हैं, इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले लोगों में से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। बाकी फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ दें। इन बातों ने हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु के दिल में हिम्मत पैदा की। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन अदब और हया की वजह से कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खामोशी को महसूस फरमाया और निहायत शफकत से दरियाफ्त किया, अली किस लिए आए हो? तब हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु ने निहायत अदब के साथ हज़रत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा के निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु की बात तवज्जो से सुनी। हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु की दरख्वास्त सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में जल्दबाजी नहीं फरमाई। बाज़ रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी इस बारे में दरियाफ्त फरमाया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हया की वजह से खामोशी इख्तियार की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खामोशी को उनकी रज़ा पर महमूल फरमाया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु का निकाह हज़रत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा से कर दिया। यह निकाह हिजरत के दूसरे साल गज़ बदर के बाद मुनक़द हुआ। मोहर के बारे में रिवायत में कुछ इख्तलाफ मिलता है। ताम मशहूर रिवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़र्रा फ़रोख्त की और इसी की कीमत मोहर के तौर पर अदा की। इस निकाह में ना दुनियावी शानो शौकत थी, ना कीमती महलात और ना ही बड़े बड़े इंतज़ामात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपने अमल से यह तालीम दी कि निकाह को आसान बनाया जाए और इसमें तकवा, हुस्न अखलाक और दीनदारी को असल मयार समझा जाए, ना कि मालो इन दौलत और ज़ाहरी हैसियत को। निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा के लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इन दोनों पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, उनकी ज़िंदगी में खैरो बरकत अता करे और उनकी औलाद में भी बरकत रखे। निकाह के बाद हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ अल्लाह अन्हा ने मदीना मुनव्वरा में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। उनका घर दौलत और आसाइशों से भरपूर नहीं था, बल्कि सादगी, अनाद और अल्लाह ताला की रज़ा पर कायम था। यही वजह है कि यह घराना क़यामत तक हर मुसलमान के लिए एक मिसाली इस्लामी ख़ानदान की हैसियत रखता है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ अल्लाह अन्हा अपने घर के तमाम काम खुद अंजाम देती थी। घर की सफाई, खाना तैयार करना, आटा पीसना, पानी लाना और दीगर घरेलू जिम्मेदारियां आप खुद निभाती थी। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ अल्लाह अन्हु भी अपनी इस्तात के मुताबिक मेहनत मजदूरी करते। दिखाने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने, इल्म, ईमान, इंसानियत।